News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 16 ذی-القعدہ 1441 ہجری 26 ہاڑ 2077 بے جولائی 2020 عیسوی کی 10 تاریخ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے غفلت اور لاپرواہی کی انتہا کر دی۔ کرونا وائرس کے بعد سرگودا سمیت ملک بھر میں سرکاری نجی بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈر اور بینک صارفین کو تذلیل کیا جا رہا ہے۔ بینکوں کی اکثر برانچیں بند اور جہاں سروس دی جا رہی ہے وہاں بینکوں کے باہر سخت دھوپ میں عوام اور مزدوروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بینکوں کو کروڑوں روپے منافع اور حکومت کو اربوں روپے ٹیکس ادا کرنے والے بینک صارفین کا کوئی پرسان حال نہیں، جبکہ دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر چودھری انصر اقبال حلل نے کہا، حکومت نے فلور ملوں کو گندم فراہم کرنے کی نئی پالیسی نافذ کر دی ہے، جس کے بعد فلور ملوں کو کمپیوٹرائز نظام سے منسلک کر دیا گیا اور فراہم کی جانے والی گندم کی ڈپٹی کمشنر نگرانی کریں گے۔ انصر اقبال حلل نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف جنگ لڑ کر آٹا، چینی اور سبزی دالیں سستے داموں فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ چند ماہ میں معاشی ریلیف واضح طور پہ نظر آئے گا۔ نو منتخب ڈائریکٹر پاکستان فرانس بزنس کونسل اور ممبر پاکستان برطانیہ بزنس کونسل ذیشان خالق نے اپنے ایک بیان میں کہا، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے اور ان کے مابین حائل مشکلات کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کروں گا تاکہ دونوں ممالک کے عام افراد کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا، بزنس کونسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی مصنوعات کو فرانس اور برطانیہ میں بہت بہتر طریقے سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ